اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1969 کی 1 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے اس سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 222 سے آغاز کلام کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اب عائلی زندگی کے متعلق، خاندانی زندگی کے متعلق بات شروع ہو گئی ہے۔ پچھلی آیت میں نکاح کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس میں اس جوڑے کے لیے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بنیادی فکر و نظر میں ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ آئندہ چند آیات میں اسی سلسلے میں نکاح، تعلقات کی کشیدگی، اس کا علاج، اس کے متعلق اب کچھ احکام آئیں گے۔ یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آئی تھیں بطور اصول کے قرآن نے دیے تھے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم چونکہ ابدی طور پر ضابطۂ ہدایت ہے، اس لیے اس میں بیشتر صرف بنیادی اصولوں سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن میں تفصیلی قوانین بھی دیے گئے ہیں، جزیات سے بھی بحث کی گئی ہے، اور یہ معاملات بیشتر متعلق ہیں گھر کی زندگی سے، عائلی زندگی سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم عائلی زندگی کو، ہوم کی لائف کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس لیے جزئی اور فریع قوانین تفصیل کے ساتھ ان معاملات کے متعلق ملیں گے۔ دیگر معاملات کے متعلق بالعموم اصولی طور پر، اساسی طور پر قرآن نے قوانین دیے ہیں۔ نکاح کی آیت کے بعد یسألونک عن المحیض، تو اس سے اے رسول عورتوں کی ایام کی بابت پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں یہ جو یسألونک کا ہے تو اس سے یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ تو 10-11 مرتبہ سارے قرآن میں آیا ہے، اور وہ بھی زندگی کے ان معمولات ہی کے متعلق سوالات ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی قرآن میں وحی کے روح سے از خود وہ چیزیں آتی تھیں، بہت کم باتیں ایسی تھیں جو ان لوگوں نے پوچھی، اور ان سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ عام طور پر اس وقت عربوں کی سوسائٹی کا، معاشرے کی سطح کیا تھی۔ مثلا قوم تعمیر و تمدن میں بھی کس مقام پر تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن کو یہ بھی بتانا پڑا کہ بھائی دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لیا کرتے ہیں، آواز دینی ہو تو گھر سے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، کوئی دعوت میں بلائے تو پہلے ہی جا کے نہیں بیٹھ جایا کرتے کہ ہنڈیا بھی چولہے پہ ہو تم جا کے بیٹھ جاؤ، کھانا کھا چکو تو پھر گھر آ جایا کرو، گھر والے کو بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں بھی بتانی پڑی وحی کی روح سے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ معاشرے کی عام سطح اس دور میں، یا کم از کم عرب معاشرے کی سطح کیا تھی، اور اس سطح سے اس قوم کو اٹھا کر پھر اس مقام بلند پہ لے کے آئے کہ انہوں نے ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جو آج تک باعث فخر چلی جاتی ہے یورپ کی اقوام کے لیے بھی۔ اسے کہتے ہیں انقلاب لانا۔ قرآن نے یہ جو چیزیں کہی ہیں ان سے یہ بھی ایک مقصود ہے بتانا کہ جو یہ اولی مخاطب قوم تھی جسے ایک امت وسطیٰ بنانا تھا، اس کی عام ذہنی تمدنی تہذیبی سطح کیا تھی۔ یہ سوال بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ ایام کے متعلق تم سے پوچھتے ہیں، قل ہوا اذن، ان سے کہو اذن کا لفظ یہ بیماری بھی نہیں ہوتی، تکلیف بھی نہیں ہوتی، وامان بھی کسل مندی کسی چیز جس میں تھوڑا سا مضرت کا پہلو ہو۔ قرآن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تعلقات ہیں زناشوئی کے، ان میں بات ہمیشہ سجیشن سے کرتا ہے
ایمائیت سے کرتا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، ہر ایک نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ان معاملات میں وہ گفتگو ہمیشہ اشارتن کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہا کہ کل ہوا اذن، اس میں عورت کے لیے تو کچھ واماندگی سی، کسل مندی کی سی صورت ہوتی ہے، مقاربت میں مضرت کا پہلو ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان ایام میں اعتزال برتو، اجتناب برتو، اعتراض برتو، مقاربت نہ کرو تا کہ وہ اس سے پاکیزہ نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ ان ایام سے پاکیزہ ہو جائیں تو پھر مقاربت کے لیے آؤ۔ یاد رکھیے کہ قرآن نے یہ ایام کے دنوں میں مقاربت کے متعلق ہی اجتناب کا کہا ہے، وہ بات نہیں جیسے کہ عام دوسری سوسائٹیوں میں ہوتا ہے، ہندوؤں میں عام طور پہ ان ایام میں عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، وہ ایک کوٹھڑی کے ایک کونے میں بالکل بیچاری اچھوت بن کر وہ پڑی رہتی ہے، وہیں کھانا پھینک دیا جاتا ہے جیسا کتے کو کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان ایام میں اس کو اس قدر ناپاک تصور کرتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی چل پھر نہیں سکتی۔ قرآن نے صرف مقاربت کے سلسلے میں یہ کچھ کہا ہے اور کسی بات کے لیے یہ چیز نہیں کہی۔ یہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں یہ جنس معاذ اللہ ناپاک ہو جاتی ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے صرف مقاربت کے لیے صرف یہ کہا ہے کہ ان میں اعتزال برتو، اجتناب برتو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ چیز ذرا غور طلب ہے کہ جب وہ اس سے پاکیزہ ہو جائیں تو پھر تم مقاربت کے لیے آؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں قرآن میں کوئی خاص حکم نہیں ہے اس کے لیے۔ قرآن کریم میں ایسے امور جو عام طور پر فطری طریق پر سر انجام دیے جاتے ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ جیسا خدا نے تعلیم کیا ہے، جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے، جیسا کہ خدا نے تجویز کیا ہے، تو یہ فطرت کے امور جس طرح سے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز آتی ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں یہ چیز آئے وہاں ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ وحی کے ذریعے سے یہ کچھ بھی بتایا گیا ہے، کہاں بتایا گیا ہے، بتاؤ صاحب کہاں یہ کہا گیا ہے۔ فطرت کے طریقوں کے مطابق بھی جو چیزیں کی جاتی ہیں ان کے متعلق بھی یہی کچھ کہا گیا ہے۔ تو وہ بھی حقیقت میں وہی کا ہی ایک طریق ہے، اگرچہ طریق اس میں بدلا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی، وہی کا طریق بدلا ہوا ہے نا۔ تو میں کیا یہ رہا تھا کہ من حیث أمركم اللہ کے معنی یہ نہیں کہ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ قرآن میں یہ طریق بھی کہاں تجویز کیا گیا ہے، اس کے معنی ہے فطری طریق کے مطابق ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، غلط روش اختیار کرنے والے جو لوٹ کے صحیح روش پہ آ جاتے ہیں اور جو پاکیزگی رکھتے ہیں انہیں خدا پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ قلب و نگاہ کی تطہیر اور پاکیزگی کے ساتھ قرآن اس جسم و لباس کی پاکیزگی کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے، اس پہ بھی وہ زور دیتا ہے۔ آگے چل کے آپ مختلف مقامات پہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، بدن کی صفائی، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، یہ طبی زندگی کی صفائی جو ہے صحت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ صحت مند ہونا تو قرآن نے کہا ہے بڑی بنیادی شرط ہے کسی زندگی کے کسی شعبے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، تو اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکیزگی کو خدا پسند کرتا ہے، قلب و نگاہ کی پاکیزگی، جسم و اعتبار کی پاکیزگی۔ اب یہاں تھا کہ آؤ فاتوہن، ان کے قریب آؤ جہاں سے کہ خدا نے جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا یا اشارہ کیا ہے، اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک بات کہی ہے، بڑی بنیادی چیز ہے، اور جیسا میں نے گزارش کیا ہے کیونکہ گفتگو ذرا نازک سے معاملات کے متعلق ہو رہی ہے، اس لیے قرآن تشبیہات، استعارات، اشارات سے گفتگو کرتا ہے، مجازی طور پر تفصیل میں نہیں جاتا۔ نساؤکم حرث لکم، سوال یہ تھا کہ مقاربت کے لیے تم آؤ جیسا کہ خدا نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ اب اس تجویز کرنے کی تشریح آئی ہے اس آیت میں، اور بڑی بلیغ چیز ہے یہ کہ یہ
کسان اور کھیتی کا معاملہ ہے۔ قرآن بھی اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، مجھے بھی اشاروں میں ہی گفتگو کرنا ہے، میں بھی اس کو زیادہ کھلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، بزم میں میری بیٹیاں بھی ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ اشارہ تن ہی کہی جا سکتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، کتنا بلیغ اشارہ ہے۔ یہ تعلق جو ہے زناشوئی کا افزائش نسل انسانی کے لیے، یہی بنیادی چیز، پرزرویشن آف ریس جو ہے، یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت میں آپ دیکھیے حیوانی سطح تک فطرت خود ڈائریکٹ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہاں مقاربت جو ہوتی ہے نر اور مادہ کی، صرف اس وقت ہوتی ہے جب فطرت کی طرف سے استقرار حمل کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوتا۔ سال بھر گائے کے ایک پورے گلے میں بیل بھی وہی ہوتے ہیں، گائیں بھی وہی ہوتی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قسم کے تعلق کا۔ لیکن جب فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، میٹنگ کا سیزن آتا ہے، جب اس مقاربت سے استقرار حمل کا وقت آتا ہے، فطرت خود ان کو یہ حکم دیتی ہے، ان کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ ارج کتنی شدید ہوتی ہے۔ اس وقت مقاربت ہوتی ہے، اور جب یہ استقرار حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی تعلق اس قسم کا جنسی باقی نہیں رہتا ان کے درمیان۔ بڑی غور طلب چیز ہے یہ، فطرت میں خود کنٹرول رکھا ہوا اس کے اوپر۔ بڑے لطیف انداز میں بات کہہ گیا ہے غالب، چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ لیکن حیوانی سطح تک تو یہ چیز وہاں ہوتی ہے۔ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سے اختیار دیا، اس معاملے میں بھی فطرت نے اپنا کنٹرول اٹھا لیا، اور اس کی ایک وجہ خاص ہے۔ حیوانات کی زندگی میں یہ صحیح ہے کہ وہ بے ایام گل، انہی لفظوں میں میں بات کروں گا، جب تک ادھر سے فطرت کا اشارہ نہ ہو مقاربت نہیں کرتے، لیکن جب اشارہ ہوتا ہے تو پھر عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، پھر بجھائے نہیں بنتی، پھر وہاں مقاربت، وہاں استقرار حمل ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حیوانات میں فیملی پلاننگ خود نہیں کیا جا سکتا، وہاں فطرت یہ کچھ کرتی ہے، وہ مجبور واقع ہوئے ہیں، انسان صاحب اختیار واقع ہوا ہے۔ اس کے لیے میٹنگ سیزن نہیں آتا، اس کے لیے جو تشبیہ تجویز کی گئی ہے کسان اور کاشت کی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، جب کھیتی بونی مقصود ہو اس وقت کاشتکاری کے لیے۔ شئتم، حیوانات کے سلسلے میں شئتم کا سوال نہیں تھا، حیوانات کی مشیت پہ نہیں اس کو چھوڑا گیا، وہاں مشیت اپنے ہاتھ میں اس کو رکھتی ہے، یہاں شئتم میں انسانی مشیت پہ اس کو چھوڑا گیا۔ لیکن جیسا کہ انسان نے ہمیشہ ہر بات میں کیا ہے، جہاں اس کو اختیار ملا ہے اس نے ایسا ابیوز کیا ہے اپنے اس اختیار کو، تو اس پہ پھر حیوانات بھی نگاہیں زمین میں گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ یہی صورت جنسی تعلقات کے بارے میں ہوئی۔ دنیاوی فتنے کا سب سے بڑا موجب آپ کے ہاں یہ جنسی مسئلہ بن گیا، جو فطرت کے تقاضے کے مطابق کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایسا لا ينحل مسئلہ کہ حل ہی نہیں ہو پاتا، صرف اس لیے کہ انسان نے اپنے اختیار کو ابیوز کرنا شروع کر دیا، غلط استعمال اس کا کرنا شروع کر دیا۔ حیوانات کی سطح تک اس کو بھی مجبور رکھا جاتا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں یہ صورت ہوتی کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، لیکن بجھائے نہ بنے کی صورت میں جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ کنٹرول نہ رکھ سکتا پاپولیشن پہ، کنٹرول نہ رکھ سکتا بچوں پہ،
مجبور ہو جاتا جتنے بچے فطرت چاہتی اتنے پیدا کرنے کے لیے۔ فطرت نے تو اس لیے اس کو یہ حیث شئتم انا شئتم کہا تھا۔ اس کے اندر جو اس پل میں تھوڑی سی شوگر کوٹنگ کر دی ہوئی ہے فطرت نے، ایک پلیئر کا پہلو، ایک لذت کا پہلو رکھ دیا ہوا ہے، انسان نے اسی کو مقصود بذات سمجھ لیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کیسے عمدہ انداز میں قرآن بات کہہ گیا ہے۔ یہ کھیتی اگانا مقصود ہوتا ہے تو اس میں پھر کاشتکاری کی صورت ہوتی ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تو بات میں نے اس دور کی تھی یا وہ کی تھی جب یہ اپنے اختیارات کو ابیوز کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسی آیت سے آپ حیران ہوں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کیا مفہوم لیا گیا، کیا بحثیں اس پہ چلی۔ میں اڑیاں گفتگو ہو جائے گی، اس لیے میں تفصیل میں یوں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک لفظ کے معنی انہوں نے کیے، حرثکم انا شئتم، جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا لیے گئے اور کیا اس پہ بحثیں چلی آپ کے ہاں، میں صرف یہ کہوں گا کہ مقام حدیث ایک کتاب ادارہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اس میں پورا ایک باب اس کے اوپر ہے کہ اس کا مفہوم پھر کیا لیا گیا۔ اس انا شئتم جہاں سے اس کے معنی کیے، اس سے آگے جانے کی حیا اجازت نہیں دیتی۔ وہاں دیکھیے کہ پھر کیا کیا معنی اس کے کیے گئے، کیا کیا باسی اس کے اوپر چلی۔ انا کے معنی کہ جب تمہاری مشیت میں ہو، استقرار حمل کے لیے ایک چیز ہے، اور جب تم استقرار حمل چاہو، حیوانات میں جب تم چاہو کی بات نہیں تھی، انسان کے لیے جب تم چاہو کی بات آ گئی۔ کتنی بڑی بلیغ چیز تھی، کہاں چلی گئی۔ وہاں یہ مباحث شروع ہو گئے، اور ہمارے ہاں پھر یہ اس دور کے اندر جیسا کہ میں نے کہا ہے، اس چوائس کو، اس اختیار ارادے کو جب ناجائز استعمال ہوا تو پھر پوچھو ہی نہیں کہ یہ مسئلہ ایسا بن گیا جس کا کوئی حل نہیں ملتا۔ بہرحال میں اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے جنسی مقاربت کی، بات ہو رہی ہے اولاد پیدا کرنے کی۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ ساری توجہ اسی چیز کے اوپر مرکوز ہو کے نہ تمہاری رہ جائے اور اصل مقصد حیات فراموش کر جاؤ۔ یہاں تک بات کرتے ہوئے آیت ختم نہیں کی، کلمہ دے کے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یاد رکھو مقصود حیات یہی نہ کہیں سمجھ لینا، دیکھنا یہ کہ تم اپنی ذات کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ مادی تصور زندگی میں تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا کہے احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، زندگی بڑی باعزت گزری، نوکری کی بڑی باعزت نوکری کی، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے، بیٹیاں بیاہی گئیں، بیٹے کاروبار پہ ہو گئے، پینشن ملتی ہے، زندگی کے آخری دن ہیں، اللہ میں گزر جاتی ہے، بڑی کامیاب زندگی گزری صاحب۔ چاہیے صاحب اگر کامیاب زندگی یہی ہے کہ آپ کو کھانے پینے کو ملتا رہا، جیتے رہے، بچے پیدا کیے، وہ بھی کھانے پینے کے قابل ہو گئے، آپ میں اور ایک جناب بیگ میں فرق کیا ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ آپ کو 1000 پریشانیاں اٹھانی پڑی اپنے اس چارے کے لیے جو اسے نہیں اٹھانی پڑی، اور انجام کار مقصود دونوں کا وہ بچے پیدا کیے، وہ چرنے چگنے کے قابل ہو گئے، تمہارے بچے ہوئے وہ کاروبار کے قابل ہو گئے، وہ بھی مر گئے، تم بھی مر گئے۔ قرآن ہے عزیزان من، دیکھیے سوال جنسی مقاربت کا ہو رہا ہے، سوال اولاد پیدا کرنے کا ہو رہا ہے، خالص مادیت کی چیز، درمیان میں یہ چیز کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس میں کہیں اسی میں جذب ہو کے نہ رہ جانا۔ زندگی آگے بڑھنے والی ہے، انسانی ذات، انسانی نفس میں آگے چلنا ہے، دیکھو یہ کہ اس کے لیے تم کیا آگے بھیج رہے ہو، یہی مقصود ذات نہ سمجھ دینا تم نے زندگی کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ہر وقت اس بات کو سامنے رکھو کہ تم نے اس کے اعمال کے حساب کے لیے سامنے جانا ہے، اس کے مقصد حیات یہی نہ سمجھ لینا
نکاح کیا، بیوی آئی، بچے پیدا کیے، ان کی پرورش کی. ہر حیوان پرورش کرتا ہے. چڑیا، اسے دیکھیے کہ بچے پیدا کرنے اور پرورش کرنے میں کس طرح جان مار دیتے ہیں یہ چڑیا اور چڑے جو ہیں. ہر حیوان یہ کچھ کرتا ہے عزیزان مان، لیکن وہ کیا نہیں کرتا؟ قدموا لانفسکم، اس کے تصور میں نہیں ہوتا. جب انسان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ رہے اور باقی وہ سب کچھ ہو تو یہ حیوانی سطح زندگی ہوتی ہے. بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر حالت گئی گزری. جیسا میں نے عرض کیا ہے، وہ تو پھر بھی فطرت کے اشارے کے مطابق چلتے ہیں، تم اس کو بھی ابیوز کرتے ہو، حیوانات سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے. قدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. اور حضرت وبشر المومنین. اب مومنین کا ایک تو وہ درجہ انسانی تو ہے، اس میں انہوں نے بھی بچے پیدا کرنے ہیں، اولاد پیدا کرنی ہے، گھر بسانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ. لیکن اس کے آگے جو چیز ہے وہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے. وہی جسے کہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے تقدماً آگے کچھ بھیجو. یاد رکھو کہ تم نے وہاں کھڑے ہونا ہے جا کے اس کے سامنے. یہ ہے وہ چیز یہ چیز جو اپنے سامنے رکھتے ہیں، کہا انہیں زندگی کی خوشخبری دو. محض بچے پیدا کر کے مر جانے والے کے لیے خوشخبری نہیں ہے. درمیان میں یہ چیز ضمن کہتا ہوا پھر قرآن اسی موضوع کو لے آتا ہے. دیکھا کس طرح سے اصل مقصد کے نگاہ کو، اصل مقصد کو نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ ساتھ ساتھ لیے چلا آ رہا ہے. گھر میں زندگی شروع ہوئی، ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ناراضگی کا پیٹو بھی آ جائے، کسی چیز میں تھوڑی سی کشمکش بھی ہو جائے، اور پھر اگر صحیح تعدیب نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی، ذرا ذرا سی بات کے اوپر پارا بھی چڑھ جاتا ہے، جہالت ہوتی ہے، قسمیں کھا لیتے ہیں، بولوں گا نہیں تم سے، میں گھر نہیں وہاں جانے دوں گا، سسرال کے یہاں سے یہاں کوئی آ نہیں سکے گا، ایسا ہو تو میں وہ ہوں صاحب. روز جہالت کی بات ہے. قرآن اس سطح سے اٹھا رہا ہے اس قوم کو. آپ دیکھیے گا یہ قوم وہ ہے جو اولی مخاطب ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہی جہالت میں غصے میں آ کے قسم کھا بیٹھے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، بات تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں تو قسم کھا چکا ہوں. صاحب کیا قسم کھا چکا ہوں کہ صاحب اس کے بعد میں کسی شخص کو ایک پائی بھی قرضہ کبھی نہیں دیا کروں گا، قرضہ قسم کھا چکا ہوں. ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی ایک تلخ تجربہ ہوا ہے تمہیں، لیکن اس کے بعد کیا یہ اصول بنا لیا کہ کسی ضرورت مند کی تم مدد نہیں کرو گے. کہہ رہا ہے کہ صاحب مدد کرنے کو تو جی چاہتا ہے لیکن کیا کروں، میں قسم کھا چکا ہوں. یعنی اپنے اختیار کو خود سلب کر لیا. قرآن کہتا کیا کر رہے ہو تم؟ اور خاص طور پہ یہ کہا کہ اس قسم کی لغو قسموں کو نو انسانی کی ہمدردی کے لیے، حسن سلوک کے لیے صفر نہ بنا لیا کرو. یہ کرنے کو جی چاہتا نہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب میں نہیں یہ کرنا چاہتا، ایک صفر بنا لی کہ صاحب میں نے تو قسم کھا لی ہوئی. قرآن اس بات میں کتنی بلندیوں پہ انسان کو لے جاتا ہے، کتنی براڈ مائنڈنیس پیدا کرنا چاہتا ہے. عزیزان من، سورہ نور میں ایک بات آئی ہے، عجیب تربیت کرتا ہے. وہاں ایک واقعہ اس نے بیان کیا ہے. کسی محترمہ خاتون کے خلاف بہتان لگا، اس کا حماقت سے، جہالت سے چرچا عام کیا گیا، معاشرے میں ایک فتنہ پھیل گیا، بہرحال بات فروغ ہو گئی. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس خاتون کے جو عزیز یا رشتہ دار تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ان کو دکھ سے ہوا ہوگا. کسی عفت مآب بیٹی کے اوپر اس قسم کی تہمت لگ جانا، پھر اس کا اتنا بڑا چرچا ہو جانا، جو لوگ اس جرم کے مرتکب تھے وہ سامنے تھے. ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو عام حالات میں ان سے حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کی کچھ مدد کیا کرتے تھے، اس سے ہاتھ روک لیا. عام حالات میں یہی کچھ ہوگا، بلکہ ہم تو اس سے بھی آگے بڑھیں گے، اس انتقام میں پتہ نہیں کیا کچھ نہ کر گزریں گے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا کر لیا کہ نہیں صاحب ان لوگوں کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کر سکتے. دیکھیے معاملہ کتنا نازک ہے. ایک عفت مآب بیٹی کے خلاف اتنا بڑا بہتان لگا ہے، افطراء ہے اس کے خلاف، اور وہ اتنا کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم اس کے لیے ہم ان کی مدد نہیں کیا کریں گے. معاملہ جب صاف ہو گیا، معافی مانگی گئی، عفو ہو گیا، درگزر ہو گیا. دیکھیے قرآن کتنی وسعت نگاہ اور
ظرف میں کشادگی پیدا کرتا ہے. وَلَا يَأْتِ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھیے یہ جو ایک بات ایسی ہوئی ہے، اس سے کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ جو عام حالات میں جن مستحقین کی تم مدد کیا کرتے تھے، اس بنا پر کہ تمہیں ان سے یہ دکھ پہنچا ہے تم ان کی مدد سے ہاتھ روک لو. 24/22 کیا تربیت کرتا ہے قرآن، کیا قوم پیدا کی ہوئی. ادھر یہ حکم ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر کہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو. عدل کی یہ تاکید کہ وہ دشمن ہے، دشمنی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی تم ان کے ساتھ عدل کرو. احسان کی یہ کیفیت کہ جن کے ہاتھوں تمہیں اس قدر دکھ دینے والی بات پہنچی ہے، حسن سلوک کا جہاں مقام آتا ہے ان سے بھی ہاتھ نہ کھینچو. جاہل تھے، جہالت میں یہ کر گئے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، تم بھی رفع دفع کرو. دل سے نکال دو اس بات کو، درگزر کر دو، آگے بڑھ جاؤ، ہمواری پیدا کر دو. یہ تھوڑی سی ناہمواری پیدا ہوئی تھی، تم حسن سلوک سے ہمواری پیدا کر دو، ہاتھ نہ اپنا روکو. یہی چیز یہاں کہی کہ اس قسم کی قسمیں کھا لینے سے یہ نہ کرو کہ حسن سلوک سے ہی تم ہاتھ روک لو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. کہتا ہے وہ قسمیں بھی دو قسم کی ہو جاتی ہیں. اول تو یہ ہے ہی جہالت کی بات، لیکن وہ کہتا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے بغیر سوچے سمجھے ہوئے یوں کچھ بک دیا، اسے وہ کہتا ہے لغو قسم کی یہ قسم. کہتا ہے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی جرمانہ یا سزا نہیں، لیکن ہے بڑی جہالت کی بات. یہ نہ ہو کہ اس قسم کی باتیں تم ہر وقت کرتے رہا کرو اور روز یہی کچھ کرنا شروع کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی ارادے سے، دل کے فیصلے سے تم نے کوئی قسم کھا لی، لیکن یہ نہیں کہ ابدی طور پر اب تمہاری آزادی سلب ہو گئی اس قسم کھانے سے. اس کے بعد جب تمہیں احساس ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، ندامت ہوئی، تم اس سے لوٹنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کچھ بطور تعدیل کے کچھ تھوڑا سا کفارہ اس کا دو. یہ سورہ مائدہ کی آیت 99 میں 5/89 وہاں اس کفارے کا ذکر ہے. وہاں یہی الفاظ ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اس کے لیے کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا، یا اس زمانے میں غلام ہوتے تھے غلام آزاد کرو، جو یہ بھی نہ پا سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اتنا سب کفارہ دے دو. تعبیری طور پر یہ چیزیں کہہ دی اور ٹھیک ہے پھر تم اس اپنی قسم کو چھوڑ سکتے ہو. یہاں بھی وہی چیز کہی. اب اس قسموں کے ذکر میں آگے بات آتی ہے کہ کس قسم کی یہ جہالت میں قسمیں کھا لیا کرتے تھے، یا اب بھی ہمارے ہاں جہالت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. والذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. قسم کھا لی بیوی سے تعلقات منقطع کرنے کی، یا یہ کہہ دیا کہ میاں بیوی کے تعلقات بالکل نہیں رہیں گے، سیپریشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ کچھ کر لیے. اب یہ کرنے کے بعد نہ تو وہ بیچاری منقوحہ ہے نہ متعلقہ ہے. تم مر جاؤ تو بیوہ ہی ہو جائے بیچاری، پھر بھی پیچھا چھوٹے. اب یہ ایک سچویشن ہی نہیں کھڑی کر دی. وہ تمہارے عقد نکاح میں بھی ہے، اور یہ جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، اس میں تم نے یہ کہہ دیا کہ سامنے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو اب یہ کیا جناب کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا کہ جب تک جی چاہے ادھر لٹکی رہ جائے؟ وہ کہا غلط ہے. زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، اس میں فیصلہ کرو، نکاح برقرار رکھنا ہے، میاں بیوی کی طرح رہو. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نکاح سے آزاد کرنے کی صورت ہے تو باقاعدہ جیسے طریقہ بتایا گیا ہے نکاح سے آزاد کرو، یکسو کرو معاملے کو. یہ سسپینس میں رکھنے کے کیا معنی ہے؟ یہ جو یہاں آیت ہے اس کو ایلا کہتے ہیں،
میاں بیوی میں تعلقات زناشوئی کا عارضی طور پہ منقطع کر لینا، عارضی سپریشن جسے کہتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ احزاب میں دوسرا ایک لفظ آیا ہے، زہار اسے کہتے ہیں، وہ بھی وہاں ان جاہلیت میں، ایام جاہلیت میں ایک قسم کی قسم کھا لیا کرتے تھے۔ میں نے جوہلا میں یہاں بھی یہ چیز دیکھی ہے، غصے میں آ کے بیوی سے کہا نا کہ تو میری ماں لگنی، اور اس کے بعد پھر جب ندامت ہوتی ہے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا جائے۔ ندامت کے حل کے لیے بھی جہالت ہو تو وہ بات یاد آ گئی، وہ یوں ہی منسوخ کر دیتے ہیں ہمارے طرف یہ باتیں ذرا سی جو حماقت کی سی ہوتی ہیں گاؤں میں جلاحوں کی طرف۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کچھ اس قسم کے ہی ہوتے ہیں، یوں ہی تو وہ غصے میں آ کے بیوی سے وہ یہ کہہ بیٹھا کہ تو ماں لگ دی ہے، کون لگ گئی۔ اور بعد جسے غصہ رفع ہوا تو ان کو سوچا کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہوئی۔ میاں صاحب کے ہاں چلے گئے، مولوی صاحب سے جا کے پوچھا، اس نے کچھ کفارے کی بات بتائی۔ اور غریبی گھر میں وہ 5-7 روپے کا بھی اگر خرچہ تھا تو وہ بھی بڑی مشکل سے، تو کسی کا سود، کسی کی وٹی، وہ کچھ بیچا بچایا، یہ سب کچھ کیا، وہ بھرا جا کے تاوان سب کچھ کیا، شام ہو گئی، یہاں آ کے وہ بیٹھ گئے۔ اب وہ افسوس زدہ تو دونوں ہی تھے، بیوی چولہے کے پاس بیٹھ گئی، یہ میاں چارپائی پہ حصہ لے کے بیٹھ گئے۔ اب اس افسوس کے عالم میں بیوی نے یہ کہا کہ دیکھا اللہ دیا بندیا، یہ ہو جائے لولے غصے میں روک لیا کرے، اے ہو جائے کلمہ منہ تو نہ کڈیا کرے، سارے پنڈ کی بدنامی بھی ہوئی، اے نے پیسے بھی لگے، اے کچھ کرنا بھی پیا، کالو تو اس طرح نال کرنا ہونا، غصے میں روک لیا کر۔ کہنے لگا چھوڑ لگیاں دونوں چھوڑے نا تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ یہ اس قسم کی جہالت کی باتیں جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی ہی نیچی سطح کی چیزیں ہیں، اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرو۔ وہاں یہ چیز قرآن نے کہی ہے، بالکل یہ جو میں نے ابھی مثال کے طور پہ کہا ہے کہ اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس قسم سے یوں کہہ دینے سے وہ بیوی ماں نہیں بن جایا کرتی، لیکن یہ اس قسم کی جہالت کی چیزیں ہم بھی تمہارے معاشرے میں نہیں ہوتی رہنی چاہیے، اس کے لیے بھی قرآن نے وہاں یہ چیز کہی ہے۔ 33/4 33/4 سورہ احزاب کی آیت میں ہے، اور یہی چیز دوسرے مقام پہ ہے 58/3۔ جی ہاں، وہاں بھی یہ زہار کا لفظ آیا ہے، وہاں اس کے لیے یہ بتایا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، کفارہ اس کا کیا دینا ہے تم نے، اور کفارہ دینے کے بعد پھر محتاط رہنا، پھر وہی بات نہ تم نے کر دینا کہیں، پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ اسے زہار کہتے ہیں اصطلاح میں، عربوں کے ہاں یہ چیز کہا کرتے تھے، زہار وہ پیٹھ کو کہتے ہیں، وہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، تم تو ایسی ہو جیسے میرے ماں کی پیٹھ ہے۔ یوں یہ چیز اصطلاحی ہے، مقصد اس سے یہی ہے کہ اس قسم کی لغت باتیں غصے میں آ کے یوں نہ کیا کرو۔ تعبیر تربیت آپ دیکھیے کس طرح سے کی جا رہی ہے اس قوم کی، اس سطح سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس قوم کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں یوں تربیت کی جا رہی ہے۔ قرآن ہے یہ، کہیں تو وہ افلاک سے ماورا باتیں جو ہیں وہ بھی حقائق کی بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں، معاشرتی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات کے متعلق بھی تربیت ہوتی چلی جا رہی ہے ساتھ کے ساتھ کہ یہ کچھ نہ کیا کرو۔ 4 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوگا تمہیں تو یہ زندگی جو ہے میاں بیوی کی، اسے برقرار رکھنا ہے یا ختم کر دینا ہے۔ ختم کرنا ہے اس کے لیے لفظ طلاق ہوتا ہے، ایسا لفظ جو ہمارے ہاں آج کان میں پڑتے ہی ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی گولا چل گیا، طلاق، طلاق ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو متعلقہ ہمارے معاشرے میں بیچاری ہوتی ہے، پوچھو نہیں کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو پھر طلاق کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں مروجہ قوانین چلے آ رہے ہیں ان میں تو قصہ یہ نکاح ہوتا ہے، یہ میاں اور بیوی بالغ عاقل جوان لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے، یعنی اگر لڑکی اس میں ہاں نہ کرے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا ایک طرف ہو اور وہ اس میں نہ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا نکاح نہیں کر سکتی، ان کے قوانین بھی نکاح نہیں مان سکتے۔ یہ ہوا ایگریمنٹ، یہ ہوا باہمی معاہدہ، فریقین کی باہمی رضامندی سے معاہدہ ہوا۔
اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے توڑنے کی صورت یہ ہے کہ ایک فریق جسے آپ خامن یا مرد کہتے ہیں اس کو تو کلی اختیار ہیں، جب جی چاہے جس وقت جی چاہے اس نے 1 2 3 کیا اور نیلام والے کی طرح معاملہ ختم۔ اور یہ جو فریق ثانی ہے یہ اس طرح سے اس کے اندر جکڑی گئی بیچاری کہ زندگی عذاب میں جہنم میں گزر رہی ہے، صاحب مصیبت ہو رہی ہے، طلاق حاصل کرنا ہے اس نے اس خامن سے حاصل کرنی ہے اس نے۔ اب معاہدے کا توڑنا کلیتاً اس کے اختیار اور مرضی کے اوپر رہ گیا۔ یہ دوسرا فریق جو ہے وہ بس ہو گیا، ہاتھ کٹوا بیٹھا یہ کہنے کے بعد ہاں۔ آپ سوچئے تو صحیح، قرآن نے اس کو معاہدہ کہا ہے، عقد کہا ہے، میثاق کہا ہے، میثاق غلیظ کہا ہے، بڑا پختہ معاہدہ کہا ہے۔ کبھی کوئی معاہدہ اس قسم کا بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ لیکن ہمارے ہاں اس معاہدے کی یہ صورت ہو گئی ہوئی ہے کہ اس فریق کو کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں، وجہ جواب بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ اچھے بڑے بس رکھ رہے ہیں، بیوی بھی 40-50 سال کی عمر میں چاہ پہنچی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، 5-7 بال بچے بھی ساتھ ہے۔ ایک دن میاں کو غصہ آتا ہے کہ صاحب نمک زیادہ پڑ گیا ہنڈیا میں، پارا چڑھ گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، اور طلاق طلاق طلاق۔ وہ بیچاری اس کے بعد روتی دھوتی ہوئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کرے، کہاں جائے وہ، بجائے اس کے وجود اس کے کہ اگر ماں باپ کا گھر ہے تو اس پورے ذمہ داریوں کے بوجھ کو انگلی سے لگائے ہوئے وہاں چلی جائے۔ وہاں جا کے بھی کون اس کا استقبال کرے گا؟ انہوں نے تو جس دن اس کی ڈولی نکاح گھر سے ودا کی تھی تو کہا یہی تھا کہ بیٹی آج یہاں سے تم گئی ہو، اس گھر میں لاش تو تمہاری آ سکتی ہے، زندگی میں پھر قدم نہیں تم رکھ سکتی۔ وہاں جب ڈولی گئی ہے سسرال میں تو وہاں یہی دہرایا گیا کہ ڈولی اندر آئی ہے، جنازہ باہر جائے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں اس غریب کا۔ میں کیا عرض کروں اس معاملے میں، اپنی سوختہ بختی کہیے یا خوش بختی، کسی کو تو کسی اپنی ایک بیٹی کی کوئی پریشانی ہوگی، 2 بیٹیوں کی پریشانی ہوگی، آپ حیران ہوں گے شاید ہی کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ گزرتا ہوگا تو اس قسم کی بیٹیاں میرے پاس نہ آتی ہوں گی یا ان کے کیسز نہ آتے ہوں۔ مظلوم، معصوم، بے بس، بے کس، کوئی سہارا دنیا میں نہیں ہے صاحب، خاوند نے یہ کیا اور چلتے بنے۔ یا دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ سخت اذیت پہنچائی جا رہی ہے، ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں، زندگی عجیباً اور عذاب ہو رہی ہے، چھٹکارے کی صورت نظر نہیں آتی۔ کیا کیا جائے؟ عدالت میں جانا پڑے گا، اور عدالت میں جا کے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ وہ شخص جو یوں نہیں چھوڑنا چاہتا، انتقام اس کو جکڑ کے رکھنا چاہتا ہے سپاہیوں کی طرح، پھر عدالتوں میں جا کے جو خاری ہوتی ہے، ایک شریف خاتون بیچاری جس نے گھر سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا وہ کچہریوں میں جائے گی، اور پھر کچہری جانا بھی تو آپ کے معاشرے میں، آپ کے ہاں تو یہ محاورہ ہے جی او فلانی کچہری جا چڑی ہے، یعنی پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر بیٹھی ہے۔ عزیزان من، مبالغہ نہیں تو آپ کے معاشرے کے 70-80% گھر تو اس طرح سے جہنم بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے ذاتی علم میں یہ چیزیں آتی ہیں، ان بیٹیوں کے یہ قصے میرے پاس آتے ہیں۔ میرے لیے تو امت کی ہر بیٹی میری اپنی بیٹی ہوتی ہے، مجھے ان کا دکھ اسی طرح سے ستاتا ہے جتنا اپنی بیٹی کا دکھ ستاتا ہے، لیکن ہو غم ہی جان گداز تو غمخوار کیا کرے۔ ایک نام شریعت کے قانون کا دیا ہوا ہے، سارا اختیار اس مرد کے ہاتھ میں ہے، قانون بھی آپ کے ہاں کے اسی قسم کے بنے ہوئے ہیں۔ بڑی ہی مدت کی کوشش کے بعد، محنت کے بعد کچھ ذرا سی صورت، اس میں ذرا سی صورت جو تھی قرآن کے مطابق نکالی گئی تھی، جسے آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے، ساقی ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پھر رہے ہیں، ایسا منسوخ کرو ان قوانین کو، منسوخ کرو ان قوانین کو۔ ان قوانین میں بھی طلاق کا جو حق ہے وہ مرد ہی کو دیا ہوا ہے، اتنی سی شک اس میں رکھ دی گئی ہوئی کہ نکاح نامے میں یہ چیز درج کر دی جا سکتی ہے کہ مرد نے طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے عورت کو۔ نیا قانون نہیں ہے، ہماری فقہ میں پہلے سے موجود تھا یہ، لیکن اس کو چھپایا ہوا تھا۔ بس اس میں اتنا ہوا ہے کہ اس میں یہ چیز لکھ دی گئی
اور طریق وہ تجویز کر دیا ہے جو قرآن نے تجویز کیا تھا کہ جب کبھی آپس میں کشمکش ہو کوئی سازش مقرر کرو وہ تم نے مصالحت کی کوشش کریں، مصالحت نہ ہو سکے تو پھر یہ عقد جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا. بس اتنی سی بات اس میں ہے. اس چیز کے متعلق بہائی مچ رہی ہے سن 62 سے آج تک. تختہ الٹ کے رکھ دیا جائے گا حکومتوں کا اگر یہ آئلی قوانین باقی رہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے جنہوں نے یہ قوانین وغیرہ نہیں دیکھے کہ پتہ نہیں اس میں کتنی چیزیں خلاف شریعت ہوگی اور خلاف قرآن ہوگی. یہ ہے جی اتنی سی چیز کہ مرد کو بھی طلاق دے کے ایک درخواست دینی، ایک نوٹس دینا پڑتا ہے چیئرمین کو کہ میں نے یہ کر دیا. اتنا سا اس میں جرم یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ ان میں مصالحت ہو جائے. یہ مصالحت کی کوشش جو ہے اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. ہاں مرد کے حق کے اوپر اتنی بڑی اس میں دخل اندازی کہ کوئی مصالحت کی کوشش کر دیتا ہے. اور یہی چیز عورت کے ضمن میں وہ، لیکن عورت اس ضمن میں ہے جب اس کو یہ حق تجویز کیا گیا ہو، یہ عین شریعت کے مطابق تھا. لیکن نہیں سر، یہاں تو الرجال قوامون علی النساء کا جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ مرد داروغہ واقع ہوئے ہیں عورتوں کے اوپر. اندازہ لگائیے سر، اس عورت کے اوپر جو ابھی ابھی نکاح کے وقت میں یہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے چڈو بن کے، جب تک وہ ہاں نہ کر دیتی بیوی نہیں بن سکتی تھی. اس کی ہاں کے بعد یہ بیوی بنی، بیوی بننے کے بعد یہ داروغہ ہوگا ان کے اوپر. اب نکل تو کیسے نکلتی ہے اس پنجے سے؟ ہاں تو کر بیٹھی نا. عزیزان ایمان، یہ ہے مصیبتیں جو ہم نے خود اپنے گلے ڈالی تھی، اپنی چیزیں وضع کردہ، اور دنیا میں ہم کسی کے سامنے نگاہ اٹھا کے دکھانے کے نہیں. جب دنیا پوچھتی ہے کہ یہ ہے تمہارے ہاں کے قوانین، آئلی قوانین میں جو دوسری چیز جو سب سے بڑی قابل گرفت کہی جاتی ہے، خلاف شریعت کہی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ سب بالغ لڑکے اور لڑکی قیامت ہے، طوفان مچ گیا، لیجیے صاحب نکاح کے لیے بلوغت کی شرط ہے. صاحب آپ آباد میں سے جن کی ذرا عمر زیادہ ہے ان کو پتا ہوگا کہ شاردا بل ایک انٹروڈیوس ہوا تھا انڈیا میں. ایک ہندو کی طرف سے یہ بل آیا تھا کہ نکاح کے لیے بلوغت شرط قرار دی جائے، بالغ شرط قرار دیا جائے. پارلیمنٹ میں یہ بل آیا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ہر مذہب کے جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ تھے انہوں نے اس کی تعین کی. کامن سینس کے مطابق تھا، طبیعتی قانون کے مطابق، فطرت کے تقاضوں کے مطابق. بلوغت سے پہلے نکاح کی چیز تو ویزا نے من کبھی حیوانات میں نہیں آپ نے دیکھی تھی. ان کی تعین کی اور اس کی جو مخالفت ہوئی تو خیر سے ان لوگوں کی طرف سے کہ خدا اور رسول کے نام پر ایمان لانے والی امت مسلمہ. اور عجیب چیز ہے ہمارے ہاں ہر معاملے میں ہمارے ہاں باہمی فرقوں میں اختلاف ہوتا ہے. روز ان کے ہاں سر متول ہوتے رہتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے. عجیب چیز ہے، تاریخ میں آپ دیکھیے ان کا جب بھی کبھی اتحاد ہوتا ہے باتیں پہ ہوتا ہے. سارے فرقے متفق اس میں سارے. میں وہاں تھا، مجھے وہ سین یاد. دلی میں کرول باغ ایک بستی ہوتی تھی، وہاں یہ اجتماع ہوتے تھے. وہاں سے ان لوگوں نے ایک محضر نامہ بھیجا تھا واعتراف ہو کہ یہ قانون پاس کرنا ہے، کر دیجیے، ہمیں اعتراض نہیں، مسلمانوں کو اس میں سے مستثنا قرار دے دیا جائے. اللہ اکبر. تمام فرقوں کے علماء حضرات وائسرا کے حضور یہ محضر نامہ لے کے گئے تھے. اور جب یہ قانون پاس ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شریعت کا معاملہ ہے، اس میں یہی نہیں ہم چپ کر کے بیٹھ جانے والے. وہاں سول ڈس اوبیڈینس شروع ہوئی اس مسئلے میں. آپ سوچیں گے کہ اس میں یہ سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی جو ہے وہ کیا چیز ہوگی. کرول باغ میں مرکز بنایا گیا، 6 مہینے کے بچیوں کی شادی ہوتی تھی. بورڈ میں اٹھائے ہوئے اللہ اللہ کاکا مائی آ رہی ہے، ماں بھی آؤں ہے. ان کہنے میں بھائی چھوٹی کار روندا پیا ہے بھائی، کافی بھوک لگی ہے ملک بتائی بتا بڑا چھوٹی نال. اندازہ لگائیے چلے آئے. اور یہ جہاد عظیم وہاں تھا جناب، بتایا جا رہا ہے کہ چیزیں بنائیے بھر قانون. وہ وائسرا انہوں نے کہا صاحب کہ یہ سول ڈس اوبیڈینس ہمارے لیے آپ کرتے ہیں پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے نکاح کرا دیجیے، ہمارا کیا بگڑتا ہے. اور ہمارے ہاں تو پیدائش سے پہلے کے نکاح موجود ہے. شاید اس دور میں تو یہ چیزیں ذرا کم ہو گئی ہیں. استقرار حمل کے دوران میں آ کے
کہ بہنا اللہ نے فضل کیتا ہے تو میں تمہیں پہلے دس دینی ہے میری مانگ آ گئی پیدا ہونے سے پہلے نکاح ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جہالت میں جو کچھ جی چاہے کیجیے. عزیزان نام خون کے آنسو اس وقت رونے پڑتے ہیں جب اسے منسوخ کیا جاتا ہے اس ذات کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو دنیا میں انسانیت کو ان زنجیروں سے رہا کرنے کے لیے آیا تھا. اور قیامت بر قیامت کہ جس کے لیے پھر سینہ شک ہو جاتا ہے کہتے ہوئے اس ایک دین کے لیے کہ نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ افسانہ وضع کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جب ان کی عمر 6 برس کی تھی. بطور تحدیث نعمت عرض کروں گا بات میں کی آ جاتی ہے اللہ کا احسان. یہ سعادت میرے حصے میں آئی انہی کی تاریخوں سے انہی کی روایات سے تحقیق کے بعد میں نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 17 اور 19 سال کے درمیان تھی. اور مجھ سے جو کفر کا فتویٰ لگا ہے اس میں ایک شک یہ بھی تھی بجائے اس کے کہ یہ قوم شکر گزار ہوتی کہ 1000 برس سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف یہ سارے معان دین جو ہیں وہ اس طرح سے دریدہ دانی سے اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں اور اس کا کوئی آپ کے پاس جواز کا دلیل کا کوئی مدافعت کا سامان نہیں تھا. تاریخ سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کی عمر اتنی تھی اس زمانے میں لیکن چونکہ اس سے اس پہ بات پڑتی تھی کہ صاحب نابالغ کی شادی نہیں ہو سکتی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تان پڑتا ہے تو پڑھے. حضرت عائشہ سے صدیقہ کو وہ گڑیا کھیلنے والی بچی بنایا جاتا ہے تو بنے. معان دین اس قدر تان اپنی باتیں کرتی ہیں تو کریں لیکن ہمارا یہ مسئلہ نہ ٹوٹنے پائے یہ نابالغ کی شادی نہیں ہو سکتی. بات آگے برادران عزیز طلاق. میں یہ عرض کروں گا کہ ان معاملات میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ خالص قرآن کے قوانین کیا ہیں کچھ پیچیدہ نہیں ہیں صاف صاف ہیں. تو اتنی سی چیز ہے کہ قرآن کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ ایک موضوع کے متعلق جو قرآن کے احکام بکھرے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر دیا گیا ہے اور ان میں ایک ربط پیدا کر دیا ہے. آپ ان چیزوں کو اٹھا کے خود دیکھ لیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. نکاح کی عمر کے متعلق میں نے یہ کہا نکاح کے متعلق میں نے قوانین طلاق کے متعلق قوانین جمع کر دیے. یہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے میری یہ قرآنی قوانین. اس میں اس طرح سے مختلف معاملات کے متعلق جو قرآن نے احکام دیے ہیں ان کو قرآن کے حوالوں سے ان آیتوں کا حوالہ دے کر ایک ربط کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے. بات آ گئی ہے طلاق کے متعلق. بڑی غلط فہمیاں اس کے لیے ہیں. آج کی نشست میں اس میں سے یہ احکام جو ہیں حوالہ دیتے ہوئے چلا جاؤں گا. حوالے آپ لکھتے چلے جائیے یا نہ لکھے جاتے ہوں تو میں نے عرض کیا ہے یہ کتاب موجود ہے اس میں سے دیکھ کے لے لیجئے گا حوالے. قرآن سے خود آیتیں نکال لیجئے گا. نکالنے کے بعد خود دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سے ہے یا نہیں. نکاح کے متعلق کہا گیا کہ باہمی ہم آہنگی ہونی چاہیے یہ چیز. اس کے باوجود امکان ہو سکتا ہے باہمی شکر رنگی کا. شکر رنگی کی صورت میں آپ دیکھیے قرآن اہمیت کتنی دیتا ہے آئلی زندگی کو. 4/35 4/35 سورہ نساء کی آیت 33 معاشرے سے کہا گیا ہے میاں بیوی سے نہیں. معاشرے سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں تم ذرا دیکھو کہ کچھ تھوڑی سی کشمکش ہو رہی ہے باہمی تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں تو یہ جن دو کے تعلقات کشیدہ ہوں وہ آپس میں نہیں مسالت کر کرتے دور کرنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کہاں پہنچتا ہے. معاشرے سے کہا ہے کہ جہاں یہ صورت کہیں پیدا ہوتی ہو تم فوراً اس میں دخل انداز ہو. ایک حکم میاں کے گھر کا ایک بیوی کے گھر کا ان دونوں کے نمائندے ان کو اکٹھا کرو. کوشش کرو کہ ان میں مصالحت ہو جائے. ان کو سمجھاؤ بجھاؤ. کہا کہ ان کی نیت اگر ہوگی مصالحت کرنے کی تو ایسا راستہ نکل آئے گا. عام طور پہ نکل سکتا ہے. ایسا کیا کرو. تم سیدھی سی بات ہے. شکر رنجی کی صورت میں
میاں کی طرف سے بات آئے تو، بیوی کی طرف سے بات آئے تو کرنا تو یہ ہے. اور قرآن کریم میں تو اسی سورہ نساء کی آیت 128 میں 4/128 4/128 اس میں خاص طور پر عورت کے متعلق بھی کہا ہے کہ اگر عورت کو بھی ڈر ہو میاں کی طرف سے اس قسم کی سرکشی کا، کشیدگی کا، وہ بھی اصلاح کے لیے اس طرح سے اقدام کرے. میاں کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، دونوں میں کشمکش ہو رہی ہے نا. معاشرے سے کہا گیا ہے کہ تم انٹرفیئر کرو اور معاملے کو اپنے ہاتھ میں لو. اگر زیادہ وقت گزر گیا تو یاد رکھیے یہ کشیدگی بڑھ جائے گی، ایک گھر تباہ ہو جائے گا. اس لیے فوراً اس میں مصالحت کی تم کوشش کرو. اور اس مصالحت کے معاملے میں تو قرآن کریم نے خود واقعہ ایک دے دیا ہے کسی عورت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی شکایت کر رہی ہے 58/1. اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کتنی آزادی دی ہوئی تھی شریعت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مجادلہ بھی آئے 58/1. کہا ہے کہ وہ عورت جو اپنے خامن کے معاملے میں تم سے آ کے جھگڑ رہی تھی، خدا اس کی باتیں سن رہا تھا. کیا بات ہے! رسول سے تجادلہ کا مجادلہ اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ تم سے آ کے جو جھگڑ رہی تھی اپنے خامن کے معاملے میں، اس کی باتیں یا تمہاری باتیں، تحاور کما، تمہاری گفتگو جو آپس میں ہو رہی تھی، خدا کہتا ہے کہ ہم اسے سن رہے تھے. کتنا بڑا جج بیٹھا ہوا ہے ہم کیوں سن رہے تھے؟ تشتکی الی اللہ، اس نے اپنی یہ شکایت خدا کے حضور کی ہوئی تھی، ہمارا فرض تھا کہ ہم سنتے اس کی بات. کیا بات ہے! اس سے بڑا بھی کوئی حامی و ناصر ان بے کسوں کا، بے بسوں کا ہو سکتا تھا؟ جیسا کہ اس دن عید میلاد کی تقریب کے سلسلے میں میری ایک طاہرہ بیٹی نے یہ کہا تھا، تو بڑا عمدہ نقطہ تھا کہ قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو باپ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے محمد نہیں تھے، محمد بیٹیوں کے باپ. اور یہاں خدا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنی شکایت ہمارے حضور لے کے آئی تھی، اس لیے ہم تمہاری گفتگو سن رہے تھے کہ کیا بات تم کر رہے تھے. رسول تو حضور مجادلے کی اجازت مل گئی ہے ایک عام عورت کو، اور خدا سن رہا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ایک وہ تھا عدل کا مقام، ایک یہ ہے کہ اس کو اجازت نہیں زبان کے اوپر ایک لفظ تک لا سکے، حرف شکایت لا سکے. قرآن نے یہ چیز کہی ہے دونوں جگہ برادران عزیز کہ جب بھی آپس میں کشیدگی کی کوئی صورت تم دیکھو، معاشرے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ فوراً معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے. تفصیل میں دیا ہے قرآن، ایک نمائندہ اس کے ہاں کا، ایک نمائندہ اس کے ہاں کا، دونوں بیٹھو. اب ظاہر ہے کہ دو نمائندے ہوں گے تو کنوینر بھی تو اس کے اندر ہوگا، وہ معاشرے کا نمائندہ ہوگا. آپس میں یہ بات طے کرو، مصالحت کی کوشش کرو. عزیزان من، یہ ایک شک آئلی قوانین میں رکھی ہوئی کہ جب بھی یہ صورت تم پیدا کرنا چاہو تو حکومت کا نمائندہ جو ہے کونسل، چیئرمین یونین کونسل کا، اس کو نوٹس دیا کرو، وہ ایک نمائندہ خامن کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے بلایا کرے، کوشش کیا کرو کہ مصالحت ہو جائے. کہتے ہیں خلاف شریعت ہے یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے. انہوں نے کوشش کی، مصالحت نہیں ہو سکی. اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں نباہ ہو سکتا، اس لیے وہ ٹھیک ہے جو معاہدہ زوجین یا فریقین یا طرفین کی باہمی رضامندی سے ہوا، جب وہ معاہدہ آگے چل نہیں سکتا معاہدہ ٹوٹ جائے. قرآن نے اس بات میں کیا چیزیں دی ہے، اس کے لیے پس منظر دیکھیے دیگر مذاہب کا. ہندوؤں کے ہاں نکاح ابدی بندھن کا نام، اس میں یہ معاہدہ نکاح کا ٹوٹ ہی نہیں سکتا ان کے دھرم میں، حتیٰ کہ خامن کے مرنے کے بعد وہ عورت شادی نہیں کسی دوسرے سے کر سکتی. اور بلند ترین کردار کی عورت وہ ہے جو خامن کے ساتھ چتا میں جل کے مر جائے. جل کے اگر مرنے کی ہمت نہیں ہے تو باقی زندگی بےغدی میں گزارا کرنا ہوگا. یعنی نکاح یہی نہیں کہ خامن کی زندگی تک ہی وہ نہیں ٹوٹ سکتا، اس کی موت کے بعد بھی نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن وہاں بھی یہی صورت کہ خامن کے مرنے کے بعد بیوہ تو شادی نہیں کر سکتی، بیوی کے مرنے کے بعد بیوہ کو اجازت.
عیسائیوں میں انجیل میں قوانین نہیں ہیں، انجیل میں مواعظ ہیں، سرمنز ہیں، وعظ ہے، صرف قانون نہیں ان کے یہاں۔ یہ ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ زنا کے ارتکاب کے بجوز کسی اور شکل میں بھی اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ متعلقہ کسی دوسری جگہ اگر شادی کرتی ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی زنا کرا رہی ہے، اور جو شادی کر رہا ہے مرد وہ بھی زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے جو کیسز ہوئے ہیں یورپ کے اندر، اور وہ سب سے بڑا کیس تو اس بادشاہ کا تھا جس نے تخت چھوڑ دیا تھا، وہ متعلقہ عورت تھی نا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ عیسائیت اجازت نہیں دیتی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک، تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا۔ اس نے کہا کہ یہ رہا تمہارا تخت و تاج۔ بادشاہ کے لیے شرط لگا رہے ہو، لیکن انہوں نے تو عیسائیت کے لیے لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے، ہم بھگت رہیں گے، یہ بھگتنا تو قیامت میں جا کے ہوگا نا، یہاں کا تمہارا تخت و تاج تمہارے حوالے ہے۔ یعنی عیسائیت میں یہ چیز تھی۔ اسلام میں آپ کو دیکھیے معاہدہ جب کہا ہے تو معاہدہ ہے، پھر وہ طرفین میں جب بھی کوئی چیز ایسی صورت پیدا ہو جائے کرا کی ہے، قرآن کہتا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النکاح کرہا، یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم کسی طرح سے کسی عورت کے مالک بنے رہو تب جبکہ اس کو کراہت ہو اس سے۔ لا یحل لکم، وہ حلال ہی نہیں رہتا صاحب۔ قرآن نے لفظ حلال وہاں یوز کیا ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے کہ جب بھی کہیں جبر کا پہلو عورت کی طرف سے آ جائے، کراہت کا لفظ وہاں آ جائے تو پھر یہ تعلق جائز ہی نہیں رہتا، حلال ہی نہیں رہتا۔ یہاں یہ صورت ہے کہ جا کہاں سکتی ہے؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ معاملہ ہو گیا، نکاح فسخ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چیز جسے عدت کہتے ہیں، ایک تھوڑی سی مدت ہے جس میں یہ عورت متعلقہ ہو یا بیوہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ بڑی خاص مسئلہ تھا اس میں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس پہلے خامن سے استقرار حمل تو نہیں، اس لیے کہ اس کا اصل اصولات پہ جا کے پڑھنا ہے۔ بچہ اگر ہونے والا ہے متعین ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کون ہے۔ پہلی چیز تو اس بچے کے لیے بھی یہ چیز زندگی میں ہوگی نا، اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ پھر آگے قانونی طور پر اس باپ کی وراثت میں ان معاملات میں بھی یہ طے ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن اتنی سی مدت دے دیتا ہے جس میں یہ متعین ہو جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل تک کے لیے عدت کی بات بعد میں آئے گی۔ میں نے کہا ہے کہ وہ عدت کی صورت شروع ہوگی، لیکن یہ طلاق کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کشیدگی میں یہ دیکھے عدالت کہ عورت جو نباہ کرنا چاہتی ہے یہ مرد ہے جو نہیں نباہ کرنا چاہتا، یہ طلاق دینا چاہتا ہے، اس صورت میں وہ عورت کے حق میں فیصلہ دے کے طلاق کا فیصلہ دے دے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو عورت نہیں بسنا چاہتی، وہ کشیدگی اختیار کر رہی ہے، مرد بسانا چاہتا ہے، اب اس میں ایک پہلو اور قانون کا آ گیا۔ یہ جو ابھی نکاح ہوا تھا نا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ مرد کو نکاح کے وقت کچھ تحفہ دینا پڑتا ہے جسے مہر کہتے ہیں۔ اب یہ سچویشن ارائز ہو سکتی تھی کہ اس کو ابیوز کیا جائے، آج نکاح کیا 20,000 روپیہ مہر وصول کیا، اگلے ہفتے درخواست دے دی میں اس کے یہاں نہیں بسنا چاہتی، وعدہ تو ٹوٹے گا۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ اس میں یہ ابیوز کرنے سے اس نے کیا کیا ہے۔ یہاں یہ کیا، عدت کی مدت گزری، اس کے بعد پھر نکاح کیا، 20,000 کا اور مہر باندھ لیا، مہینے بھر کے بعد اس کے لیے طلاق دے دی۔ یہ ایک صورت پیدا ہو سکتی تھی امکانی۔ دیکھیے نگاہ کہاں جا رہی ہے اس قانون ساز کی، خدا تعالیٰ کہا کہ اگر یہ صورت پیدا ہو اور یہ متعین ہو جائے کہ یہی یہ چاہتی ہے تو اس صورت میں پھر عدالت دیکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہو وہ بڑی معقول ہو عورت کی طرف سے، پھر بھی ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے طلاق ہونی چاہیے۔ لیکن اگر عدالت یہ کہے کہ نہیں، یہ اس پاور کو ابیوز کر رہی ہے، اس صورت میں کہا کہ عورت کو کہے کہ تم اتنا اس میں سے اس کو ادا کر دو اور اس کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ یعنی طلاق تو بہرحال وہ ہو جائے گی۔ جب بھی صحیح کام میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میاں بیوی ہم نہیں رہنا چاہتے، عزیزان مان دنیا کی کوئی طاقت انہیں میاں بیوی رکھ نہیں سکتی۔ پھر یہ کسی خارجی قوت کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو جکڑ کے میاں بیوی رکھتے۔
لیکن اس صورت کو اس سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس صورت میں عدالت یہ دیکھ لے کہ وہ عورت سے کہے کہ تم کچھ یہ دے کے اور طلاق حاصل کرو۔ اس کے لیے 4/20 تو یہ ہے کہ اور مرد اگر نباہ نہیں کرنا چاہتا تو عورت سے بغیر کچھ لیے ہوئے 4/20 4/20، اور اگر یہ دیکھے کہ عورت کی طرف سے ابیوز ہو رہا ہے اس کا ایسی شکل ہے تو پھر وہ یہ کہہ دے کہ عورت کتنا آپ فدیہ دے اور پھر طلاق ہو 2/229۔ یا اگر ایسی صورت ہے کہ عورت کسی بے حیائی کے کام کی مرتکب ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی پھر قرآن نے یہ کہہ دیا ہے یہ کہ وہ اسے کچھ دے کے ادا کرنا پڑے۔ یہ تینوں حکم 4/20 4/19 2/229 عدت شروع ہو گئی۔ عدت کے دوران اس کی مینٹیننس نان نفقے کا خرچ خاوند کے ذمہ ہوگا۔ ابھی دوسری جگہ یہ شادی نہیں کر سکتی نا، بے سہارا رہ گئی ہے، تعلقات میاں بیوی کے نہیں رہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن یہاں بھی اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے کہ اتنے وقت تک مینٹیننس اس کے ذمہ ہوگی۔ چلیے یہ مینٹیننس کے متعلق 65/1 1 سے 6 تک آئے 65/1 to 6 اور 2/241 2/241۔ عدت کے دوران میں پھر کوئی شکل پیدا ہو جاتی ہے مصالحت کی، پھر یہ دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم اثر نو میاں بیوی بن جائیں۔ قرآن نے کہا کہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں، ذرا دیر میں بات سمجھ میں آئی ہے، اس میں بھی ہو۔ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر آپس میں یہ بات ہو گئی ہے تو کہتا ٹھیک ہے، پھر کر سکتے ہو۔ اگر فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں ہم نے میاں بیوی نہیں بننا تو اس نے کہا کہ اس فیصلے کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے تاکہ معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ میاں بیوی نہیں رہے۔ گواہوں کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے برادران عزیز، نکاح کے وقت بھی، ورنہ یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں عورت اور مرد میاں بیوی کی زندگی اب بسر کریں گے، اور جب یوں طلاق ہو تو پھر یہ کہ اب یہ میاں بیوی نہیں رہے۔ دیکھا کتنا صاف کرتا چلا جاتا ہے معاملے کو قرآن۔ عدت کے دوران میں، عدت کے بعد بھی ان کو اجازت ہے کہ یہ پھر آپس میں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں یہ ہے طلاق ثلاثہ پڑ گئی، یعنی اس نے اگر 3 دفعہ یہ لفظ کہہ دیا ہے طلاق 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 تو پھر یہ آپس میں میاں بیوی نہیں بن سکتے، اور اس کی ایک شکل ایسی ہے جس کو زبان پر لاتے ہوئے حیا کی نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ عورت خواہ ایک شب کے لیے ہی ہو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے، وہ ایکچولی ہم بستری ہو، پھر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر اس طلاق کے بعد وہ پہلے خامن کے ساتھ شادی کر سکتی، اور پروفیشنل حلالہ کرنے والے آپ کے ہاں ہو، جیسے یہ کچہریوں میں وہ ہوتے ہیں نا گواہ پروفیشنل بنے ہوئے۔ میں نے عرض کیا عزیزان من، زبان زیب نہیں دیتی اس چیز کی، یہ آپ کے ہاں کی مروجہ شریعت میں یہ چیزیں رکھی ہوئی، حلالہ اسے کہتے ہیں۔ 3 دفعہ کہہ دی، کیونکہ 2 دفعہ کہہ دے تو کوئی بات نہیں، اسی لفظ کو 3 دفعہ دوہرا دیا تو 3 طلاق بڑھ گئی۔ وہ جسے کہتے ہیں 3 طلاق، وہ کیا چیز؟ طلاق جو عزیزان من، جب یہ معاہدہ فسخ ہو گیا، اس طلاق کے معنی ہے آزاد ہو جانا، اپنے اس معاہدے کی گرہ سے آزاد ہو گیا، طلاق ہو گئی، یہ ایک طلاق۔ اس کے بعد اجازت ہے کہ اگر آپس میں یہ چاہیں تو پھر سے میاں بیوی بن گئے، پھر سے میاں بیوی بن گئے، پھر سے کشیدگی پیدا ہو گئی، پھر سے نوبت طلاق کی آ گئی، پھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ اور بھی اجازت ہے، یہ بن سکتے ہیں۔ ان کی زواجی زندگی میں دوسرا موقع یہ آ گیا، دیکھیے یہ 2 دفعہ کی طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے بڈھے گڑیا کا، تو روز تم یہ تماشا ہی کرتے رہو، اگر تم نے اس کو اب کے دہرایا تو پھر اس کے بعد تم میاں بیوی نہیں بن سکو۔ یہ ہے تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد جو کہتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ 3 دفعہ طلاق 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 کہنا نہیں، تیسری مرتبہ یہ چیز ہو پھر نہیں ہو سکتا۔
کہا کہ پھر یہ ابدی طور پہ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں، وہ کہیں شادی دوسری جگہ کرتی ہے، فرض کرو کہ وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، ایسی صورت ہو جاتی ہے، اس صورت میں تم دوبارہ کرنا چاہو تو کر سکو. یہ بات نہیں ہے کہ ادھر سے تم نے طلاق دی، ادھر سے پھر عدت میں درمیان میں پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، اور چلتا جائے اسی طرح سے سلسلہ. یہ بات نہیں ہے. یہ اس قسم کی توبہ، اس قسم کی ندامت نہیں قبول کہ جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن. نتیجہ سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. نکاح کے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ڈھیر نہ لگاتے چلے جاؤ. ایک دفعہ ٹوٹا ہے، ندامت ہوئی ہے، چلیے ساتھ معافی ہے. 2 دفعہ توڑ دیا تم نے، خیر اب کے بھی بھول چوک ہو گئی. اگر اس کے بعد تم نے یہ ایسی بات کہی تو پھر یہ بات استوار نہیں ہو سکے گی. سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. یہ تھا برادران عزیز 3 طلاق جسے کہا جاتا ہے، جسے یہ کہا گیا ہے الطلاق مرتين، 2 دفعہ کی طلاق جسے یہ کہا جاتا ہے. 2/229، 2/229. 2 دفعہ کی طلاق میں یہ نہیں لفظ طلاق کہہ دینے میں 2 دفعہ تو ہو سکتا ہے 3 دفعہ کہہ دیا تو بات نہیں. یہ تو برادران عزیز قانون بن رہا ہے. 100 دفعہ ایک لفظ کو دوہرا دیجیے تو وہ کیا 100 مرتبہ ہو جائے گا آپ کے ہاں. اس دواجی زندگی میں یہ مواقع ہیں عقد نکاح سے آزادگی کے بعد کی، پھر بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے دوبارہ آپس میں سلسلے کے استوار کرنے کی. دوسری دفعہ بھی، تیسری مرتبہ یہ صورت نہیں ہو سکتی. یاد رکھو 2 دفعہ کی طلاق میں تو یہ چیز ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. قاعدے کے مطابق تم اس کو پھر بیوی بنا